السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال جو کئی سالوں سے میرے پاس آ رہا ہے کہ کیا ہمارے پالتو جانور جو مر جاتے ہیں کیا وہ ہمیں جنت میں مل سکتے ہیں؟ اکثر تو میں سوال کرنے والوں سے وہ ویڈیو شیئر کرتا تھا جس میں ان جانوروں کا ذکر ہے جو جنت میں جانے کے ہمیں شواہدات جن کے بارے میں ملتے ہیں۔ تو پھر آف کورس ہم جب علماء کی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور ان سے سوالات پوچھتے ہیں تو پھر زندگی کے بہت سارے نقطے حل ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے آج آپ کی خدمت میں یہ درس لے کر حاضر ہوا ہوں کہ ضمن میں علماء یہ کہتے ہیں کہ دیکھو، یاد رکھو، جنت مومن کا وہ من پسند ٹھکانہ ہے جہاں اللہ اس کی ہر خواہش کو پورا فرمائے گا۔ جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے، سورہ زخرف میں اللہ فرماتا ہے، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دلوں کو خواہش ہوگی اور جس سے آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی، تو ان سے کہا جائے گا اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ یہ ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت والوں کے اعزاز میں ان کی خواہشات نفس کے مطابق جنت میں مختلف قسم کے جانوروں کو پیدا فرما دے۔ ظاہر یہ ہے کہ بھئی دیکھو نا، دنیا میں جو جانور تھا وہ تو جنت میں داخل نہیں ہوگا کیونکہ جنتی جانور الگ ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں وہ جانور عطا فرما دے جو بالکل ویسا ہی ہو جیسا کہ ان کا دنیا میں جانور تھا۔ تو جانور دنیا کے جانوروں کے ناموں کے مشابہ تو ہوں گے، جیسا کہ جنت میں ہم پھل کھائیں گے تو ہم یہ کہیں گے او یہ تو ہم پہلے بھی کھا چکے ہیں، وہ مشابہ ہوں گے ان پھلوں کے جو ہم دنیا میں کھاتے تھے۔ تو وہ جانور بھی اپنے اوصاف میں، اپنے کمالات میں بظاہر ویسے ہی ہوں جیسا کہ جنت میں، جیسا کہ دنیا میں ہمارا پالتو جانور تھا، لیکن اب ان کی اوصاف و کمالات جنت کی نعمتوں سے مالا مال ہوں گے کہ وہ ایجڈ بھی نہیں ہوں گے، بیمار بھی نہیں ہوں گے اور ہمیشہ رہیں گے۔ جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنتیوں کو ایسا جسم عطا فرمائے گا، دیکھو روح تو ہماری وہی ہے نا، جسم جنت کے قابل عطا فرمائے گا۔ یہ جسم کے ساتھ تو ہم جنت میں جائیں گے نہیں، وہ جنتی جسم ہوگا، چاہے عورت ہو یا مرد ہو۔ اسی طرح یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان جانوروں کی روح کو ان جسموں میں ڈال دے جو جنتی جانوروں کے اوصاف و کمالات والی ہوں۔ تو اب یہ بات کہ دنیا کے جانوروں میں سے کون سے جانور جنت میں داخل ہوں گے، اب یہ تفصیلات ہمیں ایگزیکٹلی تو نہیں پتہ، لیکن چند ناموں کو میں نے آپ کے سامنے جمع فرما دیا تھا۔ اینی وے دا باٹم لائن از کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو بالکل ہر شے ہو سکتی ہے، جیسا میں نے آپ سے ذکر کیا سورہ زخرف کی جو آیت ہے کہ وَفِيهَا، اور اس میں ہے مَا تَشْتَهِي الْأَنفُسُ، کہ جو تمہارے نفسوں کو اچھا لگے، اور وہاں نفس کسی ایسی خواہش کا اظہار ہی نہیں کرے گا جو بری ہو۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ کسی ایسی شے کا اظہار ہی نہیں کرے گا نفس جو خطرناک ہو، خراب ہو، بری ہو۔ تو اسی طرح وَتَلَذُّلُ الْأَعْيُنُ، اور تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے والی شے، وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم اس میں ہمیشہ رہو گے۔ بہرحال آئی ہوپ دیٹ آنسرز دا کوسچن جو آیا تھا، جو کنسرنس تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علماء پہ کروڑوں کروڑوں اربوں رحمتیں نازل فرمائے، جو ان کی محفلوں میں، ان کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، ان سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ ہم ان کے بڑے ممنون و مشکور ہیں کہ ہم جیسے طالب علم گنہگار بندے جو نہ 3 میں نہ 13 میں کسی قابل نہیں، سوال کر دیتے ہیں اور وہ ہمیں جواب بھی عنایت فرما دیتے ہیں، جس میں ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں جواب مل جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے خاص کرم کرے ہم سب پر، اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے۔ بس اللہ سبحانہ و تعالیٰ دین کی خدمت لیتا رہے، اور اللہ ہمارے اعمال کو قبول بھی فرمائے اور ہمارے لیے اسے اصلاح اور آگے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی بنائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.